नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ अमतुर रहमान एडवांस इस्लामिक ग्रूमिंग कराची पाकिस्तान से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है कि सारी बहनों खैर व आफ़ियत के साथ होंगी। बहनों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो दो लोगों के दरमियान है। एक तो ये है कि आपने अपनी बच्चों को जो है वो बुरी सोहबत से कैसे बचाना है, बुरे दोस्तों से कैसे बचाना है। बेसिकली बच्चे जो होते हैं ना वो मासूम हैं, आपने उनको क्या करना है, बुरी सोहबतों से कैसे बचाना है, बुरी गैदरिंग से कैसे बचाना है। उसके लिए ज़रूरी है कि आपने क्या क्या करना है, आपको अपना टाइम किस तरीके से लगाना है, बहैसियत वालिद और बहैसियत वालदा के आपने किस तरह अपने बच्चे को चेक एंड बैलेंस रखना है। इसका बेहतर तरीका ये है कि आपने अपना टाइम थोड़ा सा बच्चे के साथ स्पेंड करना है, उसके प्रॉब्लम्स को, उसके मसाइल को सुनिए। अगर वो स्कूल से आता है, कॉलेज से आता है, यूनिवर्सिटी से आता है, तो अब यूनिवर्सिटी तक तो बहुत बड़ा हो जाता है, लेकिन फिर भी आपके लिए तो वो बच्चा छोटा ही रहता है, चाहे वो मैरिड हो चाहे वो अनमैरिड हो। आपने ये ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिवर्सिटी गोइंग हो गया तो आपने उसको उसके हाल पे छोड़ दिया कि वो अपने प्रॉब्लम्स को खुद ही सॉर्ट आउट करेगा। ऐसा नहीं है, बच्चा बच्चा होता है और जो है ना वो सारी ज़िंदगी वालिदैन के लिए बच्चा ही रहता है। आपने क्या करना है, सबसे पहले उनसे पूछना है कि बेटा आपके फ्रेंड्स कौन हैं। आपका काम ये है कि आप उनके फ्रेंड्स को देखिए कि उनके फ्रेंड्स कौन हैं, किस तरीके के हैं, और उनके फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं वो किस तरीके के हैं। उससे ये होगा कि आपको नॉलेज रहेगी कि हमारा बच्चा किन लोगों के साथ बैठता है, उठता है, उसकी गैदरिंग क्या है। अगर उसकी गैदरिंग, उसके दोस्त, उसके सर्किल में रहने वाले लोग हैं वो अच्छे हैं तो समझो आपका बच्चा अच्छे जो है वो डायरेक्शन में मूव कर रहा है। और अगर वही गंदे हैं, अगर वही ख़राब हैं, अगर वो अब्यूज़ लैंग्वेज यूज़ करते हैं, वो स्लैंग लैंग्वेज यूज़ करते हैं, तो आपने फ़ौरन से पेशतर बच्चे को समझाना है कि बेटा ये आज आपको बुरा लग रहा है, लेकिन खुदा के लिए आप छोड़ दीजिए। आपके अंदर भी ये बैड हैबिट्स आनी शुरू हो जाएंगी, आपके अंदर भी ये रॉन्ग हैबिट्स आना शुरू हो जाएंगी। शुरू से बच्चे की जो इर्द गिर्द रहने वाले जो उसके फ्रेंड्स हैं उनको देखिए और बच्चों के दोस्त बन जाइए। आप अगर लड़की है तो माँ का जिम्मेदारी है कि वो बच्चों की, लड़की की दोस्त बने। अगर बाप है तो उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो लड़के का दोस्त बने, उससे पूछे उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं, उसके दोस्त कौन हैं, उनके फादर कौन हैं, वो क्या करते हैं, वो कहाँ रहते हैं, क्या है। और एक बात ये, दूसरी बात ये कि उनके जो फ्रेंड्स हैं उनके पेरेंट्स से आप ज़रूर मिलिए, उनको अपने घर इनवाइट कीजिए। आप अपने बच्चों को अपनी ज़िम्मेदारी पर उनके पास लेके जाइए, उनको तन्हा मत छोड़िए कि वो अकेले से अपने फ्रेंड्स के घर चले जाएं, कंबाइन स्टडी का बहाना करके निकल जाएं। अब वो कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, आपको तो नहीं पता ना। तो बेहतर है कि अगर लड़की है तो आप खुद छोड़ने लेने के लिए जाएं, अगर लड़का है तो फादर लेने या छोड़ने जाएं, अगर बच्चा छोटा है तो मदर खुद छोड़ने लेने के लिए जाएं। उनके पेरेंट, जो फ्रेंड्स के जो पेरेंट्स हैं उनसे ज़रूर दोस्ती करें, आप उनको फ्रेंड बनाएं। बच्चों के फ्रेंड के जो पेरेंट्स हैं वो आपके फ्रेंड होने चाहिए, ताकि आपको भी उनकी नॉलेज रहे, उनकी गैदरिंग, उनके इन्वायरमेंट की, और आपकी जो नॉलेज है उनको भी रहे, और उनको मोटिवेट करें कि अच्छे दोस्त बनाओ, अच्छे लोगों के साथ ताल्लुकात रखो। यही आपके काम आने वाले, क्योंकि बच्चे का ज़्यादातर वक्त जो है वो जब वो पढ़ाई में जाता है, जब वो स्कूल गोइंग होता है, कॉलेज गोइंग होता है, जब स्टूडेंट लाइफ में होता है, ज़्यादातर मोस्ट ऑफ टाइम जो है वो कॉलेज, यूनिवर्सिटी, स्कूल के अंदर गुजरता है। 5 से 6 घंटे वहाँ गुजर गए, उसके बाद वो उन दोस्तों के साथ रहता है। उसके बाद क्या होता है कि वो घर पे भी दोस्तों का भी कुछ ना कुछ लिंक रहता है, और आजकल का माहौल में तो बहुत ही ज़्यादा लिंक रहता है। ये सामने बुक्स पड़ी होती हैं, खुली होती हैं, लेकिन बच्चे जो है वो चैट कर रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, वीडियो कॉल कर रहे होते हैं। तो खुदारा ऐसा मत करें। अपने बच्चों को आपने सब कुछ फैसिलिटेट किया है, सारी फैसिलिटीज़ दी हैं, लेकिन चेक एंड बैलेंस रखें। बार बार उनके रूम में जाके देखती रहें कि वो क्या कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, कौन सी लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, क्या बात करें, कौन सी वर्डिंग यूज़ कर रहे हैं। आपकी बार बार जाना आना उनको इरिटेट तो करेगा, उन्हें हाइपर तो करेगा, उनको बुरा तो लगेगा। वो आपको कहेंगे तो ज़रूर कि आप हमारी प्राइवेसी में जो है वो
انٹرپٹ کر رہی ہیں، تو آپ نے ان کو سمجھانا ہے کہ بیٹا میں آپ کی ماں ہوں، میں آپ کی والدہ ہوں، میرا کام ہے، میری ڈیوٹی ہے، میری ذمہ داری ہے. جب آپ بڑے ہوگے، جب آپ فادر بنو گے، آپ جب ماں بنو گی، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ماں باپ کا دل جو ہے وہ بچوں کے اندر رٹکا رہتا ہے، اور وہ بچوں کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہ چھوڑے. اگر وہ لیپ ٹاپ لیے بیٹھے ہیں، اگر وہ پی سی لیے بیٹھے ہیں، تو بار بار کسی نہ کسی بہانے، کبھی دودھ دینے کے بہانے، کبھی ڈرائی فروٹ دینے کے بہانے، کبھی فرائز دینے کے بہانے، لیکن آپ نے چکر لگاتے رہنا ہے، ان کے روم میں جا جا کے جھانکتے رہنا ہے. ان کو ٹوٹلی جو ہے وہ ان کو بالکل الون نہیں کرنا کہ وہ بیڈ موومنٹ کی طرف جائیں اور بیڈ جو ہے وہ حرکتیں کریں. آپ نے ان کو اپنے سامنے رکھنا ہے اور ان کو سامنے لاؤنج میں بٹھا کے رکھنا ہے، تاکہ آپ وہاں پہ آپ کا کچن ہے تو آپ کام بھی کر رہی ہوں، آپ ان کو دیکھ رہی ہوں، یا آپ کوئی بھی دوسرا کام کر رہی ہیں، آپ ٹی وی دیکھ رہی ہیں، آپ فرینڈ سے باتیں کر رہی ہیں، کچھ بھی کر رہی ہیں، لیکن آپ کی نگاہ بچے کے اوپر ہونی چاہیے. اس کو الون نہ چھوڑیں، کیونکہ بچوں کو الون چھوڑنا اس عمر میں اسپیشلی 10 ایئرس کے بعد سے لے کے 20 ایئرس 18 ایئرس تک کی جو ایج ہوتی ہے، وہ بچوں کی بہت زیادہ ایموشنل ایج ہوتی ہے، ان کی باڈی ٹرانسفارم ہو رہی ہوتی ہے. تو اس لیے ان کو بالکل بھی اکیلا نہ چھوڑیں، اور یہ ایج جو ہے وہ بہت سینسٹیو ایج ہوتی ہے. اس میں آپ نے لڑکی ہو یا لڑکا ہو بہت زیادہ دھیان دینا ہے. سمجھو ایسے کہ آپ نے ان کے ساتھ پورا فل ٹائم دھیان دینا ہے. بچی ہے تو اس کی فرینڈز کو دیکھیے، اس کا اٹھنے بیٹھنے کا انداز، اس کا بولنے چالنے کا انداز، اس کو بال کھولنا ہے، اس کو دوپٹے کے بغیر رہنا ہے، ان سب چیزوں پہ اس کو سمجھائیے، اس کو بتائیے کہ بیٹا یہ ہماری ویلیوز نہیں ہے، ہمیں اللہ نے اس طرح زندگی گزارنے کا طریقہ نہیں بتایا. میرے بیٹے، میری بیٹی، میری چندہ، ایسے نہیں کرنا ہے. میں آپ کو دوزخ میں جاتا ہوا نہیں دیکھ سکتی، میں آپ کو جہنم میں جلتا ہوا نہیں دیکھ سکتی ہے. آپ ایسا نہ کرو بیٹا، ایسا نہ کرو، ماں کی بات مان لو. آپ اس کے آگے بالکل آپ ریکویسٹیں دیں. دیکھیے آپ کا یہ ریکویسٹیں دینا، آپ کا یہ کہنا، آپ اس سے چھوٹی نہیں ہو جائیں گی. آپ اس سے آپ کو کوئی پریشان ہونے کی یا امبیرسڈ ہونے کی یا آپ کو یہ کہنے کی کہ نہیں میں تو ایسا نہیں کر سکتی، مجھ سے تو نہیں ہوگا، میں اپنی بچی کے سامنے اس طرح گڑ گڑاؤں، اس طرح اس کو سمجھاؤں، مجھے کیا ہے، بات مانتی ہے تو مانے، نہ مانے. نہیں نہیں، ایسا نہیں کرے، پلیز ایسا نہیں کرے. آپ نے اس کو سمجھانا ہے پیار سے، محبت سے، لالچ دے کر کے بچے کو قابو کرے. بچے بہت پیارے ہوتے ہیں، بہت چھوٹے اور بہت معصوم ہوتے ہیں. آپ وہ ربڑ کی طرح ہوتے ہیں. آپ جیسے ان کو جس فارم میں، جس سانچے میں آپ ان کو ڈالیں گی، آپ وہ ڈھلتے جائیں گے. آپ ان کے اوپر پریکٹس کریں، اپنی محنت کریں، اپنا ٹائم لگائیں، ان کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بالکل پیچ ہو جائے کہ ان کو کسی ادر ایکٹیویٹی کی ضرورت نہ ہو. کسی دوسرے، اگر وہ لڑکی ہے تو اس کو کسی دوسرے کی ضرورت نہ پڑے، کسی اور دوست کی ضرورت نہ پڑے. اگر وہ لڑکا ہے تو اس کو کسی اور دوست کی ضرورت نہ پڑے. آپ ماں بھی ہیں. دیکھیں فادر جو ہوتا ہے وہ موسٹ آف ٹائم اس کا ظاہر ہے اس کے روزگار میں، اس کی جاب میں، اس کے بزنس میں لگ جاتا ہے، لیکن مدر تو آل ٹائم اس کے ساتھ ہوتی ہے نا. تو مدر کی یہ ذمہ داری ہے. اگر ورکنگ لیڈی ہیں تو بھی آپ اپنے بچوں کو ٹائم ضرور دیں. اگر آپ نے اپنے بچوں کو آج ٹائم نہیں دیا تو کل آپ کے بچے آپ کو ٹائم نہیں دیں گے. اس وقت آپ نہیں روئیے گا، اس وقت آپ شکوہ نہیں کریے گا کہ میں آج اس ایج میں ہوں، میں اکیلی بیٹھی ہوں، میری میڈیسن ختم ہو گئی ہے، میرے بچے مجھے پوچھتے نہیں ہیں، مجھے ٹائم نہیں دیتے ہیں، مجھے سرونٹس کے حوالے کیا ہوا ہے. تو یہ آپ کا ہی بویا ہوا ہوگا. آج آپ ان کو محبت دیں گی، پیار دیں گی، ٹائم دیں گی، آپ ان کے ساتھ پلے کریں گی، ان کے ساتھ کھیلیں گی، کودیں گی، ان کے پرابلمز کو سالو کریں گی، ان کی بات کو دھیان سے سنیں گی، ان کے سوالات کے جوابات دیں گی. تو وہی بچے کل آپ کے لیے آپ کی بات سنیں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کو لک آفٹر کریں گے، آپ کو سرونٹس کے حوالے یا اکیلے گھر میں نہیں چھوڑ دیں گے. تنہائی بہت بری چیز ہے. آج آپ جوان ہیں، آج آپ توانا ہیں، آج آپ بچوں کو لے کے چل رہی ہیں. بچے آج چھوٹے ہیں، کل کو وہ بچے جوان ہوں گے، کل کو آپ بوڑھی ہوں گی، کل کو آپ کمزور ہوں گی.
ایک لمحے کے لیے امیجن کرے، بہت مشکل وقت ہوتا ہے تنہا رہنا، بہت مشکل وقت ہوتا ہے لوگوں کے لیے۔ ایسی بہت ساری خواتین دیکھی ہیں جو بالکل بے بس ہوتی ہیں، بہت اولڈ ہوم میں پہنچی ہوئی ہیں۔ آج ہمارے ہاں جو اولڈ ہوم بنائے گئے ہیں وہ کیوں بنائے گئے ہیں؟ اسی لیے کہ انہوں نے جب وہ جوانی میں تھی پیرنٹس، تو انہوں نے اپنے بچوں کو ٹائم نہیں دیا، اپنے بچوں کی جو تربیت ہے وہ صحیح نہیں کی، ان کو صحیح ڈائریکشن پہ گروم نہیں کیا۔ اگر وہ صحیح ڈائریکشن پر گروم کرتے، اگر وہ ان کو ٹائم دیتے، اگر وہ ان کے سوالات کے جوابات دیتے، اگر وہ ان سے بات چیت کمیونیکیشن کرتے، اگر وہ ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرتے، تو آج یقیناً وہ بچے ان کے ساتھ ہوتے، آج وہ ان کو اولڈ ہوم میں نہیں چھوڑتے۔ تو خدارا ابھی سے ان لوگوں کو دیکھ لیجئے جو اولڈ ہوم میں رہ رہے ہیں، کس طرح بے بس اور تنہا ہیں، کس طرح بے سہارا اور لاچار ہیں، اور دوسرے لوگوں کے سہارے ہیں، کیسے وہ ان کی باتیں سن رہے ہوتے ہیں، برداشت کر رہے ہوتے ہیں۔ یاد کریے کہ اللہ نہ کرے آپ اس وقت کے اندر جائیں، اس فیس کے اندر جائیں۔ بہتر یہ ہے کہ ابھی سے ہوش کے ناخن لے لیں، ابھی سے اپنے آپ کو سن لیں، جان لیں، پہچان لیں، چاہے وہ عورتیں ہوں، چاہے وہ مرد ہوں۔ اپنے بچوں کو ٹائم دیں، ان کے ساتھ بیٹھیں، ان کو تفریح کے لیے لے کے جائیں، ان کے ساتھ وقت گزاریں۔ آپ کا یہ وقت گزارنا، آپ کا یہ تفریح کرانا، ان کو انٹرٹین کرانا، آج وہ چھوٹے ہیں لیکن سارا کچھ آپ کا کیمرے میں فیڈ کر رہے ہیں، اپنی جو مائنڈ کا جو کیمرہ ہے وہ ان کا 24/7 آن ہے۔ آج آپ کا سارا کیا ہوا، آپ کی ساری ویڈیو وہ بھر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں، پھر کل یہی ویڈیو وہ آپ کے سامنے چلا دیں گے۔ تو بہتر ہے کہ آپ بہترین ویڈیو، بہترین جو ہے لمحات اس کے اندر فیڈ کریں، تاکہ کل کو آپ جو ہے اس سے جو ہے انجوائے کر سکیں۔ آپ جیسے کہ حدیث میں ہے کہ نیک اولاد والدین کے لیے صدقہ جاریہ ہو، یہ نہ ہو کہ اہدی ہوم میں جانا پڑے، یہ نہ ہو کہ چیپا میں جانا پڑے، یہ نہ ہو کہ سرد خانوں میں پڑے ہوئے ہوں۔ تو اس لیے اپنے آپ کو سمجھا لیں، اپنی اصلاح کر لیں۔ ابھی وقت ہے، ابھی موت بھی دور ہے، ابھی موت کا بھی کوئی وقت متعین نہیں ہے۔ اپنے گھر والوں پر، اپنے بچوں پر، آپ کے بچے بہت پیارے ہیں، بہت فرما بردار ہیں، بہت نیک ہیں۔ بچہ کوئی برا نہیں ہوتا، بچے کوئی برے نہیں ہوتے، نہ لڑکی بری ہے نہ لڑکا برا ہے، لیکن آپ نے اپنی اصلاح کرنی ہے، دین ان کی اصلاح آپ کی ذمہ داری ہے۔ تو خدا را اپنے بچوں کو پر وقت صرف کرے، ان کو قیمتی بنا لے۔ امید ہے کہ میری بات آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اگر سمجھ میں آ گئی ہے تو آج سے ہی عمل شروع کر دے، انشاءاللہ آپ کو بہت فائدہ ہونے والا ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کو لائک